اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اہدنا الصراط المستقیم وصراط الذین انعمت علیہم۔ سامعین محترم، میں آپ کا میزبان شاعر اہل سنت واحد علی واحد یوسفی نگینہ رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں ایک نئے ایپیسوڈ اور نئے مہمانوں، نئے موضوع اور نئے کلاموں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آج کی ٹرانسمیشن آپ کو بڑا لطف دے گی۔ جیسے آپ کی فیڈ بیک ہمیں مل رہی ہے اسی کی امید ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں جہاں جہاں سے بھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے کمنٹس جو ہیں بڑے قیمتی ہیں، آپ کی ہر رائے ہمارے لیے لائق کے ساتھ احترام ہے۔ اپنی رائے کو آپ ہم تک پہنچائیں، انشاءاللہ ہم اپنی جو کوریج ٹیم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، یا ہماری جو اس ٹرانسمیشن کے دورانیے میں جو بھی آپ کو مسائل یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے تو اچھا ہو جائے، تو آپ ضرور اس میں ہمیں جو معاون کیجئے گا اور ہمیں مشورہ دیجئے گا۔ تو سامعین محترم، آج کا موضوع ہمارا ہے احسار و قربانی۔ احسار و قربانی اگر دیکھی جائے تو جس معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے وہ معاشرہ ہمیشہ ترقی یافتہ ہوتا ہے، اور ہر بندہ وہاں پر یہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے، اور کوشش کریں جہاں کوئی مشکل میں ہے اس کی مشکل کی آسانی کے لیے کوئی بھی سد باب کریں، ہو سکے تو بڑھ چڑھ کر خود آگے بڑھ کر، کیونکہ آپ کا بڑھنا ہو سکتا ہے کسی اور کو بڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے احسار و قربانی پہ انشاءاللہ تعالی ہم جو اپنے جو پینل کی بھی رائے لیں گے، ہمارے عالم دین بھی تشریف رکھتے ہیں اور انشاءاللہ میں بھی شامل ہوں، اور آپ کے جو کالز ہیں وہ بھی بڑی ضروری ہیں، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں اس پر، ہم انشاءاللہ آپ کا ہر سوال امانتاً دیانتاً پورے ایمانداری کے ساتھ آپ اپنی ٹرانسمیشن میں شامل کریں گے، اور اس کی انشاءاللہ بہترین جواب کی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین محترم، میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں حافظ آبشاہ سہیل جی، انشاءاللہ تعالی ہم اچھے سے اچھے جو آپ تک پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور میں آج خود ہی میرا دل کر رہا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا میں ہی شرف حاصل کروں، تو آپ سماعت کیجئے گا۔ میں قاری تو نہیں، لیکن جو قرہ سن رہے ہیں وہ میری اصلاح ضرور فرمائیے گا، اللہ کوشش کرتا ہوں آپ سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ملک پاکستان کے نامور ثنا خان اور بڑے استاد کے بڑے شاگرد جناب محترم طارق حسین رانجھا صاحب۔ طارق بھائی، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں نگینہ رمضان ٹرانسمیشن میں آ کے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے جی، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور آپ سے یہ بھی سوال پوچھنے کو بڑا دل ہے، جی کیونکہ جی مجھے پتا چلا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی آڈینس آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، اور جی جی آپ کی بالکل نعتیں ماشاءاللہ اتنی سنتے ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، بڑے فیمس ہیں اور جی جی ماشاءاللہ بہت بہت اچھا پڑھنے والے ہیں۔ تو اس خوبصورتی کے پیچھے کون سے آپ کے ٹیچر ہیں، یہ ذرا مجھے بتائیں۔ جی بیسیکلی یہ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں اور بے شک۔ گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے، اور جو میری تربیت جو میرے استاد ہیں وہ الحاج سرور حسین نقشبندی کیا صاحب، کہنے ماشاءاللہ ہیں، ماشاءاللہ کیا جی، کہنے کیا ہیں۔ کہنے جی۔ ان سے میں نے باقاعدہ تربیت لی ہے اس کی۔ ماشاءاللہ۔ اگر سرور بھائی ہمیں سماعت کر رہے ہیں، میرے بڑے محترم ہیں، بڑے بھائی ہیں، ہمیشہ جہاں پہ ملتے ہیں وہ اصلاح بھی فرماتے ہیں، حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ سرور بھائی، آپ جہاں سے بھی ہمیں سماعت، اگر کہیں بھی آپ یہ پروگرام ہمارا دیکھیں تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ یہ جو فیض جاری آپ نے کیا ہے اس کو جاری و ساری رکھنے کی اللہ آمین توفیق آمین عطا فرمائے۔ آمین۔ اور آئیے ہم بڑی محبت کے ساتھ، تلاوت بھی آپ نے سماعت کی، ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا جناب طارق حسین رانجھا صاحب سے کہ آپ کلام میں محبت پیش فرمائیں۔ میں اپنے استاد محترم کا لکھا ہوا بڑا معروف کلام جو ہمارے عقیدے کی بھی ترجمانی کرتا ہے، جی جی اسی سے آغاز کرتا ہوں۔ جی، بسم اللہ۔
سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں اور اس مصرع بڑا قابل توجہ کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے سبحان کیا کہنے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بے شک ایسی سامعین محترم ایک پنجابی کی ربائی میں پڑھنا چاہتا ہوں اس مقام پر کہ ان قدرے بلکہ بڑی پیاری ہے کہ نہ کوئی محبت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر بات کی جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جدھر بھی سرکار کا فرمان ہے کہ جہاں سے بھی کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں اور اس کے دادا کو بھی جانتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک ربائی ہے میں اس کے سہارے سے آپ تک جانا چاہتا ہوں وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے کیا کہنے کیا میرے استاد محترم پیر سید ناصر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت عطا فرمائے آپ فرماتے ہیں وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر میری سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے آئیے بڑی محبت کے ساتھ کلام پیش کیا جناب طارق حسین رانجھا صاحب نے میں افشا سے گزارش کروں گا کہ افشا ہمارے ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ عامل بھی ہیں عالم بھی ہیں پیر بھی ہیں نعت خوان بھی ہیں
اور قاری بھی ہے. میری مراد قاری شہباز احمد نعیمی صاحب. آپ ان سے وہ سوال ضرور کیجئے گا جو کہ ہمارے ڈائریکٹر نے بڑی سختی سے ہمیں حکم دیا ہے, جو کہ ملک عدنان صاحب جو کہ بار بار مجھے جو کال پہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھی یہ سوال ضرور پوچھئے گا. وہ سوال ذرا آپ قاری شہباز صاحب سے پوچھیں گے جی انشاءاللہ. بالکل, میں قاری صاحب سے ضرور پوچھنا چاہوں گی. اور ویسے بھی آپ نے جو وظیفے بتائے ہیں اتنے لوگوں کو, اتنے فائدے پہنچے ہیں ماشاءاللہ. میں کہتی ہوں میری دوستیں مجھے فون کر کے بتا رہی ہیں کہ ماشاءاللہ افشاں تم نے کمال کیا ہے, پوچھا ہے تو ہمارے تک یہ صدقہ جاری ہے نا کسی کو اچھی بات بتانا. تو اس لیے میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عالم اور عامل میں کیا عالم اور عامل میں کیا جی جی کیا بالکل. فرق ہے؟ جی دیکھیے حروف عام جو ہم آج کل ان کے جو لفظی معنی ہے نا, عالم کا علم رکھنے والا, دانا. اور عالم کو ہم کہتے ہیں جس نے درس نظامی کیا ہو, دورہ حدیث کیا ہو, اسے عالم کہتے ہیں نا. ماشاءاللہ. اب دوسرا لفظ ہے جو عامل. عامل کا لفظی مطلب جو ہے جو عمل کرنے والا, عمل سے نکلا ہے, عمل سے ایک دلوں میں نکلا دوسرا عمل ہے, عمل کرنے والا, واہ واہ جو سیرت نبی کے ڈھانچے پہ بالکل ڈھلا ہو, اللہ, اسے تو عامل کہتے ہیں نا. عامل کا اور یہاں پہ آج کل ہم اس جو تعویذات یا عملیات کرتے ہیں اس کو بھی عامل ہی بولا جاتا ہے. لیکن آپ لفظ کے اعتبار سے دیکھیں کہ ہم جس کو عامل کہتے ہیں نا آج کے دور میں, وہ جناب کوئی آج کل جو چلے ہوئے ہیں دیواروں پہ وال چوکنگ ہوئی ہے, عامل نجومی نقوی ثاقب اور یہ وہ بابا بنگالی اور مشہور ہیں, اس کو ہم عامل کہتے ہیں. نہ انہوں نے جی غسل کے فرائض کا پتہ ہے, نہ وضو کے فرائض, نہ نماز کا, تو نام ان کا ہم کہتے ہیں یہ جی عامل ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کر رہا ہے, کیا اس میں یہ طاقت, یہ پاور, یہ چیز ہے, اس میں یہ اسپیشلٹی ہے کہ اس نے عملیات کے بارے میں کوئی سرچ کی ہوئی ہے یا کہیں سے پڑھا ہوا ہے. آپ کو قرآن مجید کی جو آیات بتا رہے کیا اس کو آتی بھی ہیں کہ نہیں. آج کل آپ ٹی وی پہ اکثر پروگرام دیکھتے ہیں جی, وہ کوئی بابا ٹی وی والوں نے پکڑا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جی آپ قل واللہ سمجھاؤ, کہتے ہیں وہ تو نہیں مینوں آندی, وہ نہیں آندی. نماز کہتے نہیں جی ساڈی پڑھی ہوئی ہے. اللہ, تو یہ چیزیں اصل میں بہت ضروری ہیں. آج کل جب ہم کسی کے پاس جا رہے ہیں وہ دیکھو کہ یار یہ فراڈیا تو نہیں ہے, یا اس کی نظر آپ کی جیب پہ تو نہیں ہے, تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور میں ان دوستوں سے, خصوصاً ان خواتین سے بلکہ میں ان کو خبردار کروں گا کہ جو بالکل آنکھیں بند کر کے آپ جو ہے کسی کی پیروی نہ کرے. پہلے دیکھیں وہ بندہ شریعت محمدی کا پیروکار ہے کہ نہیں ہے, وہ دین کے ان رموز و اوقاف پر جو سمجھ لیں کہ اس پہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. تو برائے کرم ہم نے جس کو چاہا پیر بنا دیا, جس کو چاہا ہم نے عامل بنا دیا. اللہ تعالی ہمیں عالموں کی اور عاملوں کی قدر کرنے والا بنائے. اور جتنے بھی فراڈی ہے, جتنے بھی یہ نوسر باز بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. تو میں بڑی محبت کے ساتھ جو ہے نا, میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک اور کلام شامل کروں, کیونکہ آج ہمارے درمیان طارق حسین رنجا صاحب تشریف رکھتے ہیں, ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جی طارق بھائی, اگلا کلام آپ پیش فرمائیے گا. اور یہ پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے, ہمارا 54 ٹی وی سے نگینہ رمضان ٹرانسمیشن جو ہے, اور باہر کے لوگ بھی آپ کو سن رہے ہیں, اپنے بھی سن رہے ہیں, اور جہاں آپ کی پبلسٹی ہے وہ بھی جانتے ہیں, آپ کے اپنے بھی بیگانے بھی سب سن رہے ہیں. آج آپ نے ان کو بھی سنانا ہے جو آپ کو نہیں جانتے. برائے کرم کلام پیش فرمائیے. بات بھائی, میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں پروفیسر حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کیا کہنا, معروف مشہور زمانہ کلام کوشش کرتا ہوں. یہ میرے قبلہ استاد محترم کا بھی پڑھا ہوا ہے. جی ماشاءاللہ. مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, کہ سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا, کہ سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا, مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, کہ مکیاں ہر کسے دیاں
ਮੁਹਤਾਜੀਆਂ ਮੁਕੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜੀਆਂ ਸਾਇਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਦਰ ਵੇਖਿਆ ਸਾਇਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਦਰ ਵੇਖਿਆ ویسے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ایسی ہے اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر وہ ہی خار پھرتے ہیں کہ سائلاں نے جدوں دا او در ویکھیا سائلاں نے جدوں دا او در ویکھیا اور مصرع قبلہ واحد بھائی آپ کے لیے کہ سور میرے مقدر دا کھاتا گیا سور میرے مقدر دا کھاتا گیا کملی والے جدوں ایک نظر ویکھیا کملی والے جدوں ایک نظر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا تے گل نہیں بندی کوئی اودی رحمت بنا گل نہیں بندی کوئی اودی رحمت بنا گل نہیں بندی کوئی اودی رحمت بنا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا او کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا کہ سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر نوا کے کھڑائے عمر ویکھیا سامعین محترم دولت ہے بڑی چیز نہ ہی ثروت ہے بڑی چیز دولت ہے بڑی چیز نہ ہی ثروت ہے بڑی چیز شہرت ہے بڑی چیز نہ ہی دولت ہے بڑی چیز پر رحمت عالم تیری رحمت ہے بے بڑی چیز شک سامعین محترم پروگرام اپنے اختتام میں داخل ہو چکا ہے بس چند سیکنڈ باقی ہے اور میں جلدی سے میں قبلہ قاری شہباز احمد نعیمی صاحب سے گزارش کروں گا ہمارا جو وظیفے کا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے تو کافی کالز ہیں کہ بے اولادی جن کے قسمت میں ہیں ان کو اگر اولاد کی طلب ہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ اگر آپ کوئی اخذ کر دیں ان کے لیے تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ جب شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے نا تو اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا جی جی جس کو اولاد دے جس کو چاہے نہ دے جس کو چاہے بیٹا دے جس کو چاہے بیٹی ان اللہ علی کل شیء قدیر تو پھر بھی جو اکثر آپ کو پتہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو جو سم ٹائم لڑکی میں کچھ پرابلم ہوتی ہے جیسے 18 کا مسئلہ ہوتا ہے جی جی یا کچھ لڑکے میں کمی یہ بڑا کامن ہے حضور 18 والی جو بات ہے بڑی کامن ہے اکثر کالز آتی رہتی ہیں مجھے اور اس کا علاج
شمع شبستان رضا کتاب ہے، بڑی مجرب کتاب ہے. جی جی اس میں اقبال احمد نوری صاحب نے اس کو مجموعے کی شکل دی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی آپ کی لکھی ہے، رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی کتاب ہے. بڑی مستند ہے، مستند کتاب ہے. جتنے بھی برحق عامل ہے نا جی جی وہ اس کتاب سے جو ہے نا استفادہ لیتے ہیں، بالکل لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی یہ باقاعدہ ایک باب ہے بے اولادی کا نا، جی اس میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے. تو جن جوڑوں کے گھر اولاد نہیں ہو رہی جی جی تو ان کے لیے ہے کہ 99 نیمز جو اللہ تعالیٰ کے ہیں نا اس میں سے ایک اسم ہے وہ پڑھنا چاہیے. یا مصورو، یا مصور، یا مصورو اس کا مطلب ہے کریٹر، بنانے بنانے والا، والا، پیدا کرنے والا. کیا ٹھیک ہے. کیا تو بات ہے، سو دفعہ یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے یا مصور، یا مصورو اول آخر 3 دفعہ درود پاک. درود پاک یہ رپیٹ کر دے تاکہ بات مکمل پہنچ جائے. یا مصورو یہ لفظ پڑھنا ہے ایک تسبیح روزانہ. یہ میاں بیوی دونوں پڑھیں گے، دونوں پڑھیں گے. اور اولاد نرینہ کے لیے بھی جو کتاب میں لکھا ہے وہ اسپیشلی اس پرپز کے لیے ہے کہ جن کے اکثر ہوتا ہے نا بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہے تو اللہ کی رضا، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو اگر بیٹے کے لیے پڑھتے ہیں نا تو میں نے تو تقریباً کئی ہزار لوگوں کو یہ اسم دیا اور الحمدللہ اس سے فائدہ ہوا ہے. اچھا قرضہ نرینہ کے لیے جی جی اس میں یہ بھی بتائیے گا، یہ جو آج کل دعویٰ کر کے وہ کہتے ہیں پکا بیٹا دیں گے جی، تو یہ کچھ لوگ اس کو کفر کے زمرے میں لیتے ہیں، آپ کی کیا رائے اس حضرت؟ یہ میں جب آپ نے سوال کیا ہے تو میرا جواب یہی تھا کہ یہ اختیار اللہ کے پاس. تو علماء کرام نے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اسی کتاب سے یا اسی چیزوں کو ہم نے فالو کرتے ہوئے چلنا ہے کہ یا مصورو کا جو ہے نا وہ ورد کرے، 100 دفعہ پڑھیں. یہ کتنے دن پڑھنا ہے؟ یہ جناب 33 دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ کے گھر سے. اور ایک دن پڑھنا ہے یا 33 دن 33 ڈیز اور 33 بار پڑھنا ہے. اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی، فرمائے گا. جی جی اس پہ چھوڑ دے دیا. بے شک بے شک. ہاں کیونکہ ہے تو اللہ پہ نا، چھوڑنی تو اللہ پہ نا آپ نے. ایسے ہی ہے. ہاں وہ بات وہی ہے نا کہ تی دوے پت دوے، تی دوے پت دوے، پت دوے او دی رضا او کچھ بھی نہ دوے ان کون پوچھدا. سامعین محترم ہمیں خدائی دعوے نہیں کرنے چاہیے. یہ جو کہتے ہیں نا بات، یہ ابھی آپ نے قاری شہباز صاحب سے بھی سن لیا اور الحمدللہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی دیتا ہے اللہ دیتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے. وہ سرکار کے ذریعے دے دے، علی کے ذریعے دے دے، ابو بکر کے ذریعے دے دے، عمر کے ذریعے دے دے، عثمان کے ذریعے دے دے، جو کسی بھی طریقے سے ولی کے ذریعے دے دے. تو سامعین محترم ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اختتام اس کا ہوا چاہتا ہے. پھر وہی بات اثار و قربانی سے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہو سکے تو کسی کی مدد کریں. مدد کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور جب دنیا میں کسی کی مدد کرتا ہے نا پھر اللہ اس وقت اس کی مدد کرتا ہے جب ساری جو امداد اس کے لیے بند ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی مدد جاری فرماتا ہے. تو سامعین محترم آج کی ٹرانسمیشن یہیں پہ ختم. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک میں آپ کا میزبان اور اپنی کو ہوسٹ افشان سہیل صاحبہ کے ساتھ واحد علی واحد یوسفی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.